الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ انسان قابل تربیت ہے اور یہ تربیت کا محتاج ہے۔ ایک انسان قابل تربیت ہے اور تربیت کا محتاج ہے، اور یہ محتاجی ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ بس اب میں کامل ہو گیا ہوں لہٰذا مجھے اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وہ صرف معصوم ہستیاں ہیں جو کامل ہیں، ہم سب ناقص ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ ہر لمحے ہم اگر جاگتے رہیں تو یہ نفس ہمارے کنٹرول میں رہے گا، ورنہ یہ ہم کو دوبارہ وہیں پلٹا دے گا۔ کہتے ہیں کہ مجنون جو ہے لیلا سے ملنے جانے کے لیے ایک ایسی اونٹنی پہ سوار ہوا جس کا بچہ گھر میں تھا، تو اونٹنی کا سارا زور تھا واپس گھر میں آنے کا، اور مجنون چاہتا تھا اس منزل تک پہنچے۔ تو جیسے بھی رستے میں کہیں پر بھی ذرا سا مجنون کو اونگ آتا، اونٹ واپس آ کے پھر گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ اونٹ کی طلب ادھر ہے اور مجنون ادھر جانا چاہتا ہے۔ ہمارا نفس ایسے ہی ہے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اچھا بننا چاہتے ہیں، کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن نفس ہمارا پھر کھینچ کے ریورس کرتے ذرا سی غفلت پر، ذرا سی سستی پر۔ یہ جو آیت جس کی آج تلاوت کی حضرت سورہ یوسف کی آیت ہے، یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے گا۔ اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بتحقیق نفس برائیوں پر بہت زیادہ ابھارتا ہے، پس جو شخص نفس پر اعتماد کرے، اعتماد یعنی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے مطمئن ہونا۔ اپنے نفس پہ مطمئن ہوئے، اس کو سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہی، مجھے کسی درس میں بیٹھنے کی، کسی علمی مباحثہ کرنے کی، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو اطمینان اپنے نفس پر اعتماد کرے، نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ نفس ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں، تم تو ہدایت یافتہ ہو، تم تو کامل ہو، تم تو جنتی ہو، تمہیں کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس سے مطمئن ہو جائے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، جو اس سے مطمئن ہو جائے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو شخص اس سے راضی ہو، اس کے کاموں سے راضی ہو، تو اس سے بدترین مقام جہنم تک پہنچاتا ہے۔ ایک مطمئن ہے تو پہلا کام دھوکہ دینا ہوتا ہے،
جس کے نتیجے میں جو دوسرا منزل ہے وہ جہنم ہے۔ جب مطمئن ہو جائیں گے تو ہم راضی ہو جائیں گے اپنے ہر کام سے۔ جب ہر کام سے راضی رہیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمارا نفس ہمیں جہنم تک لے جائے گا۔ لہٰذا جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور ہم ہدایت کے محتاج ہیں، تو اس میں کچھ نقطے ہیں۔ آج کتاب میں نے اس لیے لایا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم کیسے اس کام کو شروع کریں۔ یہ کام ایسے ہی ہے جیسے جس طرح سے ہم اگر جسمانی ورزش کرنا چاہیں، جیسے آج کل ڈاکٹر حضرات مختلف جسمانی فزیکل بیماری کے لیے مختلف ورزش بتاتے ہیں، آپ یہ ورزش کریں تو آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہماری روح کی بھی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جسم صحت مند جسم کے لیے ایک مناسب ورزش چاہیے، ویسے ہی روح کی تازگی کے لیے بھی مشق چاہیے، ورزش چاہیے، توجہ چاہیے۔ اور ورزش بھی کیسے کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر بتائے گا آپ نے کیسے ورزش کرنا ہے، یا وہ ورزش کا ماہر بتائے گا کہ آپ کو کون سے ورزش کس طریقے سے انجام دینا۔ خود سے کریں گے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں گے، یا کہیں درد نہیں ہے تو وہاں بھی درد شروع ہو جائے گا۔ یہ ماہر بتائے گا کہ آپ کو کیسے ورزش کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی روحانی طبیب سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اپنی تربیت کیسے کروں۔ یہ جو قرآن کی جو مشہور آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، یہ یہی ہے۔ یہ جسمانی ورزش کے لیے نہیں ہے، یہ روحانی تربیت کے لیے۔ دیکھیں آپ فرض کرو آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے بھی پڑھ کے بن سکتے ہیں، آپ کافر سے بھی پڑھ کے بن سکتے ہیں۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کسی مشرک سے پڑھ کے بھی انجینئر بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے انسان بننا ہے تو پھر آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا، تو پھر رسول خدا کو اسوہ بنانا پڑے گا۔ جب آپ رسول خدا کو اسوہ بنائیں گے تو آپ انسان بنائیں گے، آپ کی روح پاک ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے باقی کام کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں جا کر، لیکن اگر آپ نے انسان بننا ہے اور انسان کامل بننا ہے تو پھر رسول خدا کو سامنے رکھنا پڑے گا، رول ماڈل بنانا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو پہلی بات، جس طرح سے جسمانی ورزش کے لیے آپ کو بہت ساری سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، مثلا صبح صبح آپ کو اٹھنا پڑے گا، ناشتے سے پہلے آپ کو اچھل کود کرنا پڑے گا، مثلا تھوڑی سی اور اگر سخت کرنا ہے تو بھاری اوزان ان کو اٹھانا پڑے گا، تو ویسے ہی روحانی تربیت کے لیے بھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا انشاءاللہ یہ سب ترتیب سے آئے گا، میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے یا کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہا تھا، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ صرف غصہ نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ ایسا کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے نا وہ کون ہے۔ تو یہاں آپ کیسے روکیں گے اپنے آپ کو؟ آرام سے روک سکیں گے نہ، سختی کرنی ہوگی اپنے اوپر سختی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو معصوم کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو معصوم کا جواب کیا ہوتا تھا کہ اگر واقعاً یہ برائیاں میرے اندر موجود ہے تو میں خدا سے اس کی استغفار کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو خدا اسے معاف کر دے۔ کسے؟ جس نے برائی بیان کی ہے اسے معاف کرے۔ اچھا یہ کام مشکل ہے کیا؟ یہ کام مشکل نہیں ہے، صرف ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے۔ مثلا معصوم نے کہا ہم میں سے ہر کوئی کر سکتے یہ کام۔ کوئی آ کے مجھ سے کہے گا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آرام سے کہ اگر واقعاً یہ برائی میرے اندر موجود ہے تو خدا مجھے اس سے پاک کرے، مجھے اس سے چھوڑنے کی توفیق دے،
اور اگر نہیں ہے تو خدا اس بندے مومن کو معاف کرے جس نے میرے بارے میں ایسے باتیں کی ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل نہیں ہے، مشکل اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کی تربیت یوں کی نہیں ہے، اس سختی کو جھیلنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے، لہٰذا ہمیں فوراً غصہ آتا ہے، صرف غصہ نہیں آتا بلکہ ہم اس نے جو کیا ہے جو نہیں کیا ہے سب گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو پہلی بات، جیسے جسمانی ورزش کے لیے انسان کو سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، خود کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، روحانی تربیت کے لیے بھی خود پہ سختی کرنا پڑے گا، خود کو روکنا پڑے گا۔ ٹھیک، دوسرا نقطہ ہے کیسے شروع کریں؟ تو جس طرح سے جسمانی ورزش جو شروع ہوتی ہے وہ آسان ورزش شروع ہوتی ہے، پہلے آسان سے، مثلا آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ تھوڑے سے اپنے جسم کو گرم کر لیں، تھوڑا سا واک کر لیں، یا مثلا ایک ہی جگہ پہ اپنے پاؤں چلائیں جس سے آپ کا جسم تھوڑا گرم ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ ہلکے پھلکے ورزش کریں۔ بالکل ایسی روحانی تربیت بھی ہے، روحانی تربیت آپ ایک ہی دن میں نماز شب بھی پڑھوں گا، پھر نماز فجر بھی، پھر اس کے نوافل بھی، پھر میں نے ظہر عصر کے نوافل، پھر میں نے ظہر عصر، پھر میں نے عشاء کے نوافل، پھر مغرب، پھر میں نے سونے سے پہلے کی نماز، یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوگا۔ پھر کیسے شروع کریں؟ جس طرح سے جسمانی ورزش آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں آسان طریقے سے، دین کو بھی پہلے آہستہ آہستہ لے لیں، آسان طریقے سے لے لیں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے اتنا کریں، اکتانے کے مقام تک نہ کریں، اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ کا شوق ہے، جتنا شوق سے آپ پڑھ سکتے اتنا پڑھیں، جب آپ محسوس کریں کہ میں تھک گیا ہوں یا دل نہیں چاہ رہے تو رکھ لیں۔ جتنے بھی سنت کام ہے مستحب، اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں؟ وجہ یہ کہ انسان کا جو نفس ہے نا یہ بہت لطیف ہے، بہت لطیف ہے، یہ جبر کو برداشت نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے جبر کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر مان جائیں، لیکن دوبارہ جب وہ آزاد ہو جائے گا تو پہلے سے زیادہ بگڑ جائے گا، بہت تیزی سے بگڑ جائے گا۔ لہذا اس نفس پہ جبر نہیں کرنا ہے، اس کو آہستہ آہستہ قابو کرنا ہے، آہستہ آہستہ۔ جبر کریں گے یہ بگڑ جائے گا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ بہت سارے ہمارے پرانے افراد سے آپ بات کریں جنہوں نے قرآن مجید 10 پارے پڑھ کے، 15 پارے پڑھ کے، 2 پارے پڑھ کے چھوڑ دیا پڑھنا۔ تو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ جو اخوند صاحب پڑھاتے تھے وہ پڑھاتے کم تھے، وہ مارتے زیادہ تھے، یقینی بات، لہٰذا وہ بھاگ جاتے تھے اور چھوڑ دیا پڑھنا۔ جبر جو ہے وہ کہیں پر بھی کارفرما نہیں ہے، مثلا کارآمد نہیں ہے جبر، لہٰذا آہستہ آہستہ خود کو دین کی طرف لائیں، آہستہ آہستہ لائیں۔ جسے میں اکثر کلاس میں کہتا ہوں لڑکوں سے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، تو میں کہتا ہوں کہ اس دن کے انتظار میں نہیں رہو جس دن تم 5 وقت کے نماز ایک ساتھ پڑھو گے، تو شاید وہ دن کبھی نہ آئے زندگی میں۔ آپ ایک ٹائم سے نماز پڑھنا شروع کرو مسجد جا کے، اگر مغرب عشاء میں آسانی سے جا سکتا ہے تو مغرب عشاء کی نماز آسانی سے پڑھو جا کے، مت پڑھو ظہر عصر اور فجر، انشاءاللہ کچھ دن کے بعد آپ ظہر عصر اور فجر بھی پڑھنے خود ہی لگ جائیں گے۔ اچھا، ہمارے گھروں میں ایک عجیب بات ہے، اچھا گھر والے بھی اس کو، کچھ مسائل ہمارے گھر کے بھی ہیں نا، توضیح المسائل کچھ خواتین خود بھی ایجاد کرتی ہے یا گھر والے ایجاد کرتے ہیں۔ مثلا بچہ جو ہے فجر بھی نہیں پڑھا ہے، ظہر عصر نہیں پڑھا، مغرب کا اس نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فوراً کہتے ہیں کیا فائدہ تمہارے نماز پڑھنے کا، یہ کوئی نماز ہو گیا؟ ظہر عصر تو تم نے پڑھا نہیں ہے، فجر میں تم اٹھے نہیں ہو، تو یہ مغرب عشاء پڑھنے کے کیا فائدہ؟ اس کا جو شوق ہے نا وہیں اس کے گردن دبا دیتے ہیں، اس کے گردن نہیں دبانی چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم نے ظہر عصر نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے وہ مغرب عشاء پڑھ، اس کو پڑھنے دیں، اس کی تعریف کریں،
وہ انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں ظہر اثر و فجر پہ پڑھنا شروع کر دے گا. تو یہ ہے آسانی سے شروع کرنا، آہستہ آہستہ شروع کرنا، تاکہ انسان بوجھ محسوس کیے بغیر دین کو شوق سے حاصل کرے. جسے فرض کرنا ابھی یہ بچے ادھر آتے ہیں، اکثر ہماری مساجد میں بچوں کو بھگا دیتے ہیں، اسے نماز کے وقت نہیں بیٹھنے دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ شور کرتے ہیں، سجدگاہ چھین لیتے ہیں، کسی کی تسبیح لے لیتے ہیں. صحیح ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں بچوں کو آپ مسجد میں آنے دیں، خصوصاً وہ بچے جو کم سے کم نجاست اور پاکی کو سمجھتے ہیں. مثلا اسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی کریں، شور بھی کریں، تو ایسا ہے کہ جسے فرض کریں یہاں تو خیر وہ نہیں ہے، مثلا بعض پرانے خانقاہوں میں یا ماتم سرا وغیرہ میں ہوتے ہیں چڑیا وغیرہ ہوتی کتنا شور کرتے ہیں، پرندے شور کرتے ہیں. اسی طرح ان کا شور ان پرندوں کے شور کی طرح ہے. ان کو آنے دیں مسجد. آج یہ مسجد آئیں گے تو کل آپ کو مسجد چلو بولنا نہیں پڑے گا، یہ خود ہی آئیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں 15 سال تک چھوڑ کے رکھتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں. پھر جب 15 سال ہو گیا تو پھر ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. بچہ کہاں سے پڑھے گا نماز؟ اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا آج تک. لہٰذا مسجد میں بچے آئیں، بے شک وہ شور کریں گے، مثلا شرارت کریں گے، نہیں، اس شور و شرارت کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. اگر آپ نے ان بچوں کا مستقبل ایمان پہ رکھنا ہے تو آپ اگر مسجد میں نہیں لائیں گے، یقینی بات ہے یہ باہر بیٹھیں گے. پھر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لائیں مسجد. اگر وہ شور کرتا ہے تو شور کرنے دیں، آپ کے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے شور کرنے سے. لہٰذا آہستہ آہستہ شروع کریں، آہستہ آہستہ. کہا کہ جس طرح سے آسان ورزش، جسمانی ورزش آسان طریقے شروع کرتے ہیں، دین کو بھی آسان طریقے سے لیں، مشکل طریقے سے نہ لیں. پیغمبر خدا جہاں بھی بیچتے تھے لوگوں کو تبلیغ کے لیے تو پہلی ہدایت یہی ہوتی تھی کہ ان کو ڈرانا کم، بشارت زیادہ دینا. ڈرانا کم، بشارت زیادہ دینا، اور ان کو دین سخت کر کے پیش نہ کرنا، آسان پیش کرنا. اور دین کے احکامات تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بتانا، ایک ہی دن میں سارا نہیں بتانا کہ وہ واپس نہ آئے سننے کے بعد. تھوڑا تھوڑا کر کے بتانا ان کو. یہ فطرت انسان کے مطابق ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے شاید پہلے بھی مجلس میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایران کے پہلے پرانے زمانے میں کسی دیہات میں ایران کے ایک عالم جو ہے وہ تبلیغ کرنے گئے تو دیکھا کہ گاؤں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے. تو انہوں نے گاؤں والوں کو جمع کیا، کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ لوگ؟ تو شاید ہمارے بلتستان جیسا کوئی سرد علاقہ تھا، تو کہا نماز تو ہم پڑھ لیتے لیکن یہ وضو کرنا، غسل کرنا، نہانا، یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گائے بکری کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں، پھر آ کے نہاؤ، پھر وضو غسل کرو، یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کس نے کہا وضو غسل کرو؟ بس نماز تو پڑھنا ہے سیدھے سیدھے، نہ کپڑے چینج کرنے، کچھ بھی نہیں کرنے، آ کے نماز پڑھنے. تو انہوں نے کہا یہ تم ہم کو پہلے پتا ہوتا تو ہم کب سے پڑھتے. تو پھر انہوں نے بغیر وضو غسل کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. وہی 2-3 سال انہوں نے ایسی، گاؤں والوں نے ایسی نماز پڑھی. 2-3 سال کے بعد ایک اور عالم تبلیغ کے لیے آیا. اس نے دیکھا کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نہ وضو کرتا ہے نہ غسل کرتا ہے، کوئی نہ تیمم، کچھ بھی نظر نہیں آتا. لوگ آتے ہیں بس سیدھا مسجد میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو سب باطل ہے نماز آپ کی. کہاں وضو غسل کیوں نہیں کرتے؟ کہا آپ سے پہلے ایک عالم آئے تھے تبلیغ پہ، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. اس نے اس کا ایڈریس پوچھا، نمبر لیا وہ زمانے میں، فون کیا تو کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نماز پڑھنا سکھایا ہے ان کو. اب تم گئے ہو تم انہیں وضو غسل سکھا دو تو یہ وضو غسل کر لیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ یہ نماز کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہ ہے دین کو تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد چوتھا جو نقطہ ہے اسی میں وہ یہ ہے کہ تھوڑی عبادت ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک دن جو ہے نا آپ لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے کہ پھر 3-4 مہینے کسی دعا کو
دیکھ ہی نہیں رہے. کم عبادت کریں لیکن مسلسل کریں. اس کی بھی بہت سارے احادیث ہیں، مثلا بہت سارے آیات ہیں، احادیث ہیں. میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں جو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی. فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اپنی زندگی اور عبادت کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو اور اس کام کو انجام دو جسے تم مداومت کے ساتھ انجام دے سکتے ہو. وہ عبادت کرو جس کو تم ہمیشہ کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ کبھی بہت زیادہ عبادت گزار بن گئے اور کبھی بالکل عبادت سے دور ہو رہے ہیں. ایسا نہ کرو. عبادت میں مداومت ضروری ہے. جو آپ انجام دے رہے ہیں اس کو مسلسل انجام دو. اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جس طرح سے ورزش میں ایسا نہیں کہ ایک دن آپ نے ایک ورزش کیا پھر چھوڑ دیا، یا ایک ہفتہ مسلسل ورزش کیا اس کے بعد پھر 2 مہینے آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو ورزش ہلکا ہو اور ہمیشہ ہو، جسے آج کل کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد، عمر 40 سال کے بعد صبح ہلکی پھلکی ورزش لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن بھر صحیح کام کریں، بھلے آپ 10-15 منٹ کریں، 20 منٹ کریں، لیکن 20 منٹ کی ورزش ضروری ہے. کہ آپ گھر کے اندر ہی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میں اس عمر میں تو میرے کو ورزش بتا دو، تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سیکھ جاتے ہیں. 15-20 منٹ کی ورزش لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شام تک آپ نے صحیح سے چلنا ہے اور کام کرنا ہے تو یہ بہت لازمی ہے. اسی طرح سے اچھا یہ دائمی ہو، نہیں روز ہو. پھر کبھی ایک آدھ دن چھوٹ گیا مسئلہ نہیں، لیکن ہر ہفتے جو ہے یہ ورزش ہمارا جاری رہے تو پھر یہ فائدہ دے گا. اسی طرح سے عبادت بھی، عبادت میں مداومت ضروری ہے. مثلا جسے ہم لوگ نافلہ پڑھتے ہیں تو اگر عشاء کے بعد جو 2 رکعت جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں روایت ہے کہ بعض میں ہے کہ یہ نماز شب کے برابر ہے. یہ جو 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ نماز شب کے برابر ہے. اگر فرض کریں جوان ہیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اس کے لیے نماز شب ہے. اور خصوصاً یہ نماز تھوڑی دیر سے پڑھیں. تو ہم لوگ تو عشاء ختم ہوتے ہی فوراً پڑھتے ہیں نا. یہ نماز اگر ہم سونے سے پہلے پڑھیں، مثلا 2 رکعت نماز یہ، تو یہ نماز شب کی ثواب، اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. کہ رات کو اٹھنا مشکل ہے، دن بھر کا تھکا ہوتا ہے، تو 2 رکعت یہ نماز پڑھ کے آپ یہ عشاء کے بعد مثلا سونے سے پہلے پڑھیں. یہ نماز یہ 2 رکعت عشاء کے نافلہ عشاء کی نیت سے، لیکن یہ ہمیشہ پڑھیں. اب فرض کریں ظہر کے 8 رکعت ہے، عصر کے 8 رکعت ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. اگر کوئی پڑھ سکتے ہے، فارغ ہے، اس کے شوق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پڑھیں. یا پھر جو مغرب عشاء کے بیچ میں جو 4 رکعت 2 رکعت کر کے نافلہ پڑھتے ہیں، وہ مسئلہ اکثر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جو پڑھیں وہ مداوم میں رکھیں، ہمیشہ پڑھیں، تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے، چوتھی پوائنٹ یہ کہ جس طرح سے جب آپ جسمانی ورزش کریں گے تو کچھ چیزیں آپ کو ترک کرنا ہوگا، کچھ چیزوں کو انجام دینا ہوگا. تو روحانی ورزش کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس کو ہم عام طور کہہ سکتے ہیں حلال و حرام، اس کی پابندی ضروری ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے ترک کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے ضروری. ایک آخری نقطہ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دنیاوی کامیابی کے لیے اخلاص اور سخت توجہ اس کام کی طرف ضروری ہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. اسی طرح سے روحانی معاملات میں بھی اخلاص ضروری ہے، خلوص ضروری ہے. جب تک ہم خالص نہیں ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہاں پہ کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، آپ کا کام فقط خدا کے خاطر ہو، خالص ہو. آپ چاہتے ہو کہ میں حقیقتاً ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی پہ اچھائی کا اظہار کرنے کے لیے، بلکہ میں حقیقتاً ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. یہ اخلاص کس کے ساتھ ہوگا؟ اپنے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ. بس میں ایک اور واقعہ جو حضرت ابوذر کے ہے. حضرت ابوذر کو کسی نے خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں.
تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم اپنے دوست کو کبھی دھوکہ مت دینا. تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا میں کون ہو سکتے جو اپنے دوست کو دھوکہ دے. یہ تو دوست نہیں ہوگا، دوست ہوگا تو دھوکہ نہیں دے گا. اس نے دوبارہ تکرار کیا، آپ مجھے ذرا یہ وضاحت کریں اس بات کی کہ دوست سے کون مراد ہے. تو حضرت ابوذر نے فرمایا میرا اس دوست سے مراد تم خود ہو، کوئی اور نہیں ہو. یعنی ہم خود سے مخلص ہوں، خود کو دھوکے میں نہ رکھیں، خود کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ خود سے اخلاص ہو. یہ اخلاص انسان اپنے آپ سے کرے کہ میں مخلص ہو کے خود کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا عمل شروع ہو جائے گا. تو نیکسٹ اگلے جمعرات کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے ان احکامات سے کہ جس سے ہماری تربیت کا آغاز ہوگا. ان میں سب سے پہلے جو چیز جس سے آغاز ہوتا ہے وہ اس میں تو کافی چیزیں بیان ہو چکی ہے، وہ ہے انسان پہلے اپنی شناخت، پھر پروردگار عالم کی شناخت، پھر پروردگار عالم کی یاد. وہاں سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ دین